السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں آ چکی ہوں 57 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو بہت 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 زیادہ مزے کی ایپیسوڈ ہے، تو سارے کام چھوڑ دیجئے، پہلے کس پر اور سن لیجئے۔ تو میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرتی اور چلتی ہوں کس کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ آپ کو مجھے دیکھنے سے فرصت ملے گی تو آپ فنکشنز اٹینڈ کریں گے المان، مجھے لگتا ہے نظر لگوا لیں گے آپ یوں۔ ریڈ برگ کے ساتھ وائٹ جمپ سوٹ میں مشائم بہت پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے ٹیل پونی کی پارٹی میک اوور کے سنگ گزری رات کی بڑھ جاتی رہنائیوں کو چھپانے میں بھرپور مہارت لیے ہوئے اور المان اس کے گرد بازو لپیٹے فرصت سے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے میشی کو تیار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وارفتہ نگاہوں میں یہ شکوہ مزید شدت لایا۔ نظر لگے گی تو اتار بھی لوں گا، جانتی ہو نا کیسے اترے گی نظر؟ اس کے سنگار مکمل کرتے ہی شانوں سے تھامے روبرو لاتے اس کے گلفام گلابی چہرے اور آگ سی حرارت رکھتی موجودگی کے آگے مبہوت تھا۔ مشائم کے حجاب آلود چہرے پر حیا کا اضافی رنگ اس درجہ ذومانیت پر مچل کر گزر گیا۔ آپ اگر یوں ہی نظر اتارتے رہے تو کہیں مشائم ہی دنیا سے روانہ نہ ہو جائے۔ بائی دا وے، کیا سارے کپلز ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا اوزو اور زینو بھی؟ میٹھی آواز میں مشائم نے شکوہ کرتے ہی جیسے متجسس ہوتے پوچھا۔ المان کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ اتری۔ میں بھی وہ ہم سے بھی پیارا کپل ہوں، مینس ہر ایک کے محبت کرنے اور ظاہر کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے زینو تم جیسی کوآپریٹو نہیں ہوگی تمہارے وضو کے لیے جیسی تم میرے لیے ہو۔ سو مختصر یہ ہے کہ مجھے دنیا کی سب سے پیاری وائف ملی جس سے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا۔ المان کے الفاظ پر وہ اپنے لیے مسرور اور وضو کے لیے دگنی فکر مند ہوئی۔ اوہ آئی وش میرے وضو کو بھی ڈھیر سارا پیار ملے زینو بھابی کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان کی بہت فکر ہوتی ہے، بلکہ جب سے آپ مجھے ملے ہیں کیپٹن، میرا دل چاہتا ہے میرے وضو اور دینو کو بھی ایسا ہی پیار ملے ان کی پارٹنرز کی طرف سے۔ مشائم کی معصومانہ سی خواہش پر المان کھل کر مسکرایا، اپنی ہلکان سی جان کی گال نرمی سے چوما جس پر وہ مزید چھوئی موئی ہوتی کیوٹ لگی۔ وہ ساحر آسمانی رنگ کی سلم شرٹ اور وائٹ پینٹ میں وجاہت کا شاہکار اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اتنی فکر مت کرو ان کی، دونوں اپنی اپنی والیوں کو مجھ سے بہتر ہی ہینڈل کریں گے۔ المان کے یقین دلانے پر وہ دل سے کھلکھلائی، جیسے یہی تو اس کی اولین خواہش ہو۔ ہوپ سو، لیکن میشی سب سے لکی گرل ہے۔ ہاں، آپ کی دوری بہت مشکل ہے کاٹنی، لیکن جب آپ میرے پاس ہیں ابھی تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ جدائی کے لمحے بیچ میں آئے یا نہیں۔ آپ مجھے اپنی جتنی مرضی دوری دیں لیکن واپس آنے کے لیے۔ یکدم ہی وہ اداس ہوئی، بھاری مسکارے سے سجی پلکیں آنکھوں پر جھک گئیں۔ اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا المان نے، اس کے ڈر، اس کے خدشے اور خواہش سب کا احترام ایک ساتھ کیا۔ انشاءاللہ ابھی میں تمہارے پاس ہوں تو صرف مسکراؤ، تم سے زیادہ مجھے تمہاری مسکراہٹ سے پیار ہے، ان خوبصورت آنکھوں سے جن میں میرے لیے محبت کا جہاں آباد ہے۔ دکھ تو اس نے میشی کو ہونے نہ دیا، اپنی موجودگی سے تمام ہلا بڑھا، لیکن وہ پھر بھی بہت ڈرنے لگی تھی۔ جو انسان ہمارے حواسوں پر قابض ہو، جس کے بغیر سانس لینا دشوار لگے، اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ المان نے اسے روبرو کرتے ہی آسودگی سے اس کی جبین چومی اور اس سے پہلے رابطہ سانسوں سے جڑ کر کسی اور سمت سفر کرتا دروازے پر ہوتی نرم دستک نے دونوں کو ایک دوسرے کے سرور میں محو ہونے سے روکا۔ مسکرا کر المان دو قدم میشی سے دور ہوا، تبھی اجازت ملتے ہی پنار نے سر اندر کرتے جھانکا تو دونوں ہنسے۔ ماشاءاللہ، لوکنگ گارجیس۔ سوری بھائی، تم لوگوں کے اسپیشل مومنٹس میں کباب کی ہڈی بنی، لیکن دادا سائیں بلا رہے ہیں۔ ایزل آنٹی نے ہاں کہہ دی ہے، سو میں ممی بھی دادا سائیں کے ساتھ جا رہے کورٹ، کیونکہ تیاریاں بھی کرنی ہیں، دوسرا اپن بھی 2 ہفتے کی لمبی ہاسپٹل سے لیو اپروو کروا چکی ہوں، فل ریسٹ اور وی آئی پی پروٹوکول۔ پنار نے ایک ہی سانس میں جس ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کی اطلاعات پہنچائیں اور واپس گئی۔ میشی اور المان بھی اس کی خوشی پر مسکرا دیے۔ دونوں ساتھ ہی باہر آئے، جبکہ ہان ساول سیال نے المان اور میشی کو ان کی شادی کا گفٹ دیا، جو کہ کیش کے علاوہ میشی کے لیے گولڈ اور ڈائمنڈ کی جویلری کے 2 الگ الگ سیٹ تھے، جبکہ عائشہ سیال اور پنار بھی ان کے ہمراہ 11 تک روانہ ہو گئے۔ جواد کی اہم میٹنگز تھی، جبکہ میشی بھی مہندی میں دیان کی طرف سے شامل ہو کر بارات والے دن پیپر کے بعد ہی قصور المان کے ہمراہ جانے والی تھی، جبکہ دوسری جانب دیان بھی ناشتے پر واپس حویلی آ چکا تھا۔ 10 منٹ پہلے ہی وہ ہاسپٹل سے آیا تھا۔ دیان کے لیے بھی یہ سب مزیدار تھا۔ اذان نے ناشتے کے بعد سب سے اجازت لی اور واپس ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ایزل مریم بھی آج تمام باقی کی شاپنگ اور کام سعدیہ کے ساتھ مل کر ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کل مایوں مہندی کا کمبائن فنکشن تھا، تو بس آج کا ہی دن باقی تھا۔ اذان ہاسپٹل پہنچا تو سیدھا حسیب سے ملنے روم کا رخ کیا۔ ڈاکٹر باسط نرس کے ہمراہ اب اس کے پاس ہی موجود تھے۔ اذان کو آتا دیکھے وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھے۔ اذان نے متفکر سی نظر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر
آنکھیں موند کر بیٹھے حسیب پر ڈالی اور پھر اپنے پاس آ رکتے ڈاکٹر باسط پر۔ کیسا ہے یہ اب؟ اذان نے فوری مضطرب ہوتے پوچھا۔ خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک ہفتہ اگر مکمل ریسٹ کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ڈسچارج ہو جائے گا کچھ دیر تک، لیکن ایکسٹرا کیئر کرنی ہوگی زخم کے مندمل ہونے تک۔ باسط نے نرمی سے تاکید کی اور اذان کی مسکراہٹ میں موجود تشکر وصول کرتے نرس کے ہمراہ کمرے سے نکلے۔ اذان نے بہار کو ارد گرد نہ محسوس کرتے فکر کے سنگ قدم حسیب کی طرف بڑھائے۔ اذان کے پاس بیٹھ کر ہاتھ تھام کر جکڑنے کی دیر تھی کہ حسیب نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی زخمی سی مسکراہٹ دی۔ جان نکال دی تھی تو نے میری، کیسا ہے اب؟ اذان کے آزردہ استفسار پر حسیب کی رہی سہی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ بہار چلی گئی اذان، کیسا ہو سکتا ہوں؟ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر چھوڑ گئی مجھے۔ حسیب کے الفاظ اذان پر پتھر کی طرح برسے۔ لمحے میں کمیلین دل لرزا۔ کیا؟ کہاں گئی؟ گھر یعنی حویلی؟ اذان کے بےتابی سے پوچھنے پر حسیب نے گہرا سانس بھرتے نفی میں گردن ہلائی۔ اماں صحیح سے بات ہوئی ہے میری، وہ گھر نہیں گئی، وہ اپنی جہنم میں چلی گئی۔ اذان، میں ایسے کئی زخم اپنے جسم پر سہ سکتا ہوں اور اس کی جدائی نہیں۔ اسے کہا تھا مجھے کمزور نہ سمجھے، پر اس نے سمجھ لیا۔ بتا اب میں کیسے سانس بھروں؟ وہ میری دی محبت کا ذرا سا مان رکھ کر میرے پاس رک جاتی تو کیا ہو جاتا؟ حسیب کے لہجے میں صرف شکستگی تھی۔ اس کی حالت پر اذان کا دل بھی لہو ہوا، جبکہ آنکھوں میں بہرام ملک کی عبرت کا حتمی فیصلہ ان سمٹا۔ اسے واپس لاتا ہوں، فکر مت کر۔ خبردار، اگر تم مجنوں بنا اٹھ ریڈی ہو تجھے حویلی ڈراپ کروں۔ سائمہ آنٹی ہاسپٹل آنے پر بضد تھیں، پر ان کی طبیعت سفر کی اجازت نہیں دے رہی، سو اچھا ہے تو حویلی جا کر ریسٹ کر ان کی نظر کے سامنے۔ تجھے اس وقت صرف اپنا خیال رکھنا ہے۔ ابھی اس بحرام سے زینش والے معاملے کا بدلہ بھی ڈیو تھا اور اس نے تجھ پر یعنی میرے دل پر وار کر کے اپنی دردناک سزا کو دعوت دی ہے۔ اذان کے تیور خطرناک تھے، تبھی تو وہ اس کے سہارا دے کر بٹھائے لحاف پرے کرتا جیسے اٹھا۔ حسیب اس کا مضبوط سہارا لیتے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوا، مگر سہم کر اذان کو دیکھنے لگا۔ ویرے، تجھے ضرورت نہیں قانون ہاتھ میں لینے کی، تو فعل دیکھ لے گا۔ حسیب کیسے اذان کو موت کے منہ میں جانے کی اجازت دیتا؟ خوف زدہ ہوا۔ ہاں تو فعل اور اس کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اذان، دائب کی روح اور دل زخمی کرنے والے کو سزا میں خود دینا چاہتا ہوں، پر مجھ سے وعدہ کر۔ حسیب، خود کو کمزور نہیں پڑنے دے گا، تو مجھ سے زیادہ بہادر اور مضبوط ہے، یہ بات یاد رکھی۔ حسیب کی سرخ آنکھیں تک اذان سے برداشت نہ تھی تو کیسے سہتا حسیب کے تڑپتے دل کو۔ حسیب کو اس نے احتیاط سے شرٹ پہنائی۔ درد کے سبب چل پانا مشکل تھا، پر وہ اتنا طاقتور پہاڑ جوان تھا کہ یہ زخم بھی معمولی ہی لگ رہا تھا۔ جب دل کی آگ شدید ہو تو جسم کی علم عام سی خراشیں ہی لگتی ہیں۔ مجھے بس بہار لا دے، میں کبھی کمزور نہیں پڑوں گا ویرے۔ حسیب یوں سے جان مانگتا تو وہ دے دیتا، پر کمینے نے مانگی بھی تو خزاں کرتی بہار۔ اذان کا دل چاہا ایک منہ پر سینکتی لگائے اس حبیث کو۔ سستا عاشق، یعنی اب یہ یار اہم تک نہیں رہا، سوتے جاگتے بس بہار یاد ہے تجھے۔ جلن تو بہت تھی، پر اذان نے آدھی بھی حیا نہ کی۔ تب بھی حسیب کچھ نہ بولا، بس بے جان ہوتا اذان کے گلے لگ گیا اور اذان کی ساری شکایت بھی دم توڑ گئی۔ تو میری زندگی کا سرمایہ ہے ویرے، تیرا کسی سے کیا موازنہ، پر وہ عادت ہے اور میں کم بخت اس عادت کا مارا۔ اس سے زیادہ دل ہراش جواب شاید ہی وہ دے پاتا۔ اذان تک کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑیں۔ بکواس نہ کر، اپنے یہ فلسفے سنبھال، جیب میں آ جا، اور خبردار اگر تو پورا ہفتہ بیڈ سے اترا، رات تک تیری تیماردار بھی پہنچ جائے گی تیرے پاس، یہ تیرے یار کا وعدہ ہے۔ اذان چاہ کر بھی اس وقت حسیب سے خفا نہ ہو سکا، جبکہ ڈاکٹر باسط نے بھی اسے شام کے بجائے گھر جانے کی پرمیشن دی، کیونکہ اذان نے اس کے بھرپور آرام کا یقین دلایا۔ ڈرائیونگ اذان نے بہت سلو رکھی، جبکہ سارا رستہ حسیب غنودگی میں ہی رہا۔ جبکہ حویلی پہنچتے ہی سائمہ حنزادہ کی تو جان جسم میں جیسے واپس لوٹی، وہ سب سے روح خراش تھا۔ اذان نے خود ہی حسیب کو بیڈ روم تک پہنچایا، جبکہ ماں کے پاس اولاد کے سارے مرہم ہیں، اس پر اذان کا یقین تھا، تبھی تو وہ آتے ہی حسیب کی تکلیف دور کرنے کے جتن کرنے میں لگی۔ اذان کچھ دیر حسیب کے پاس بیٹھا، شاید چاہتا تھا وہ ایک پرسکون نیند لے، جبکہ حسیب کے سوتے ہی وہ بھی اس پر انسیت بھری برادرانہ نگاہ ڈالے۔ کمرے کی مین لائٹ آف کیے بیڈ روم سے باہر نکلا تو سائمہ آنٹی وہیں آتی ملی۔ ابھی سو گیا ہے، ناشتہ اور صبح کی میڈیسن لے لی تھی اس نے، اب آپ اسے 1 یا 2 تک جگائیے گا، کافی جلدی ریکور کر رہا ہے، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کا لاڈلا کھوتا یوں ہی ہنسے گا بھی اور ہنسائے گا بھی۔ دن تک بہار بھی آ جائے گی، آپ نے رونا نہیں ہے۔ جس نے حسیب کے ساتھ یہ کیا آج اس کی شاید آخری رات ہو۔ سائمہ آنٹی کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی ابدیدہ ہوئیں، تبھی تو وہ اذان نے نرمی سے ان کو پکڑے خود سے لگائے تسلی دی، اور خدا گواہ تھا وہ اگر حسیب کی اتنی بڑی تکلیف سہ گئی تھی تو اذان کی تسلی بہت بڑا سبب تھی۔ اللہ کرے کیڑے پڑیں اس موئے کو جس نے میرے بچے کا سینہ چیرا، تو بھی اپنا خیال رکھی پتر۔ سائمہ آنٹی کی تکلیف میں بھی تاکید کرنا اذان کو بھا گیا، تبھی وہ اپنی محسوس مرہمی مسکراہٹ سے ان کو مطمئن کرتا اجازت طلب کیے حویلی سے روانہ ہوا۔
گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی ڈیش بورڈ سے اپنی گن اٹھا کر اس میں اسپاٹ چہرے کے سنگ بلٹس پڑیں، جبکہ ساتھ ہی اذان کا فون رنگ کیا۔ کال توفیل کی تھی، جو اپنی نفری کے سنگ اذان کے ہمراہ اس خفیہ مشن کے لیے بالکل چوکس تھا۔ اذان بھائی، میں نے اور میرے لوگوں نے بہرام کے بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تنویر کا ڈرائیور بہار کو ڈراپ کر کے گیا تھا، تب سے آپن یہی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اذان کے ماتھے پر نمودار ہوتی شکنیں بہار کی اس درجہ فضول اور بیوقوفانہ حرکت پر تھیں۔ فضول عورت، کیا ضرورت تھی اس خبیث کے بنگلے آنے کی؟ آہ حسیب آہ، تم کسی پتھر سے محبت کر لیتے تو وہ بہتر تھا۔ عقل سے پیدل یہ عورت خود کو موت کے منہ میں جھونک چکی ہے۔ اذان نے حفکی سے سوچا، اس طرح آپ تو یہ سب سوچ کر ہی پڑا۔ ٹھیک ہے توفیل، تم وہیں رکو، میں پہنچتا ہوں۔ اذان نے اسے باہر پر کرتے ہی کال کاٹی اور فوری گاڑی سٹارٹ کرتے ہی خانزادہ حویلی کے پورچ سے باہر نکال لی۔ اس سب اہتمام کی کیا ضرورت تھی مسٹر بہرام؟ ڈائننگ ہال میں جا بجا لگی خوشبودار موم بتیوں کے سنگ گلاب کے پھولوں کی مہکدار گلدستے اس وقت بہار کو سانپ لگ رہے تھے، جبکہ بہرام ملک گھر آئی چڑیا کو جکڑنے کے پورے ارادے کیے سب اہتمام کرنے کے باوجود آج اپنی دردناک موت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ بہرام کی توصیفی نگاہیں بہار کے بظاہر مکمل ٹکے مگر رعنائیاں رکھتے سراپے پر جب جب مرکوز ہوتی، بہار کو لگتا کوئی اس کے برہنہ وجود پر کوڑے برسا رہا ہے۔ ضرورت کیسے نہیں تھی بہارے، تم نے مجھ سے ملنے کی خود خواہش کی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے اور یہ سب اہتمام اسی کا جشن ہے۔ بہرام نے اس کے لیے کرسی پیچھے کو سرکائے بٹھائے، خود بھی پراعتماد انداز میں نک سوٹ میں ملبوس کوٹ کے بٹن کھولتا خود بھی دوسرے کنارے بیٹھا۔ بہارے، مجھے صرف میرے دوست کہتے ہیں، تم تو کھلے دشمن ہو۔ میرے نکاح میں موجود شخص پر حملہ کیا ہے غالباً تم نے۔ بہار کی تیر نظر اور لفظی طنز پر بہرام کے چہرے کا رنگ سا بدلا۔ اسے امید نہ تھی وہ لنچ پر ایسی گفتگو بھی کرے گی۔ دیکھو بہار، ذاتی زندگی اور کاروبار الگ الگ ہی رکھنا چاہیے، دشمنی الگ۔ میری حسیب خانزادہ سے کوئی جانی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس نے خود پہل کی اور اپنے بچاؤ کے لیے اس کا بس سر کچلنے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا تو اس بات سے مکر سکتا تھا، مگر میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے سے سنسیئر ہونا چاہیے۔ بہرام کے اعتراف کے بعد تو اب بات کی گنجائش نہ تھی، مگر وہ اتنی جلدی قصہ ختم کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ لیکن تم تو آپا سے محبت کرتے تھے، پھر اچانک تم کو میں کیوں درکار ہو گئی؟ منافق قسم کا انسان ایماندار ہوتا ہوگا کسی اور دنیا میں، لیکن میرے نزدیک نہیں۔ پرسکون رہ کر بھی وہ بہرام کی عزت کے چیتھڑے اڑا گئی، تبھی تو ضبط کے سبب بہرام کی آنکھوں میں لہو چھلکا۔ کنول نے ہمیشہ مجھے یوز کیا، 13 سال مجھے دھوکہ دیتی رہی، وقت میرے ساتھ گزار کر ماں بن گئی اس دلال کے بچے کی۔ بس دل اٹھ گیا اس کی اس حرکت کے بعد۔ تم حسیب خانزادہ کے ساتھ ہرگز نہیں سوٹ کرتی ڈارلنگ، تمہارا کیریئر ابھی تو عروج پر آیا ہے۔ اگر تم میری ہو جاتی ہو تو میں تمہیں فلمی دنیا سے کبھی کنارہ کرنے کا نہیں کہوں گا، بلکہ تمہیں سپورٹ کروں گا، تمہارے ڈیڈ کو بھی۔ اس دنیا میں وہ نیچ سے نیچ سوداگر سے ملی تھی، پر بہرام کا درجہ اس نے سب سے گھٹیا پایا۔ وہ تمسخرانہ ہنسی اور اس کی ہنسی بہرام کو آگ لگا گزری۔ بالکل بالکل، میرے نام پر پیسہ کمانے کا موقع جو ملے گا تمہیں، سونے کے انڈے دینے والی مرغی پہلے تنویر پاشا کے پاس تھی، اب تمہارے ہاتھ ہوگی۔ میرا تو اب بھی پہلے کی طرح حصارہ ہے، پھر کیوں قبول کروں تمہیں؟ کوئی ایک فائدہ بتاؤ تاکہ میں کنونس ہو سکوں۔ باہر کے جملوں میں تپش تھی، جبکہ بہرام جس ضبط و برداشت کا مظاہرہ کیے بیٹھا تھا وہی جانتا تھا، ورنہ اس وقت تک اس کا جانور روپ عیاں ہو چکا ہوتا۔ میں تم سے پیار کروں گا، ہر لڑکی جو چاہتی ہے وہ سب ملے گا تمہیں، سب سے بڑھ کر میرے دل اور محل پر راج کرو گی۔ اس آدمی کے منہ سے پیار نامی لفظ بھی بہار کو نجس لگا، تبھی تو وہ اس پر ہنسی۔ ایک لڑکی کیا چاہتی ہے؟ بہار نے اپنی شرنگیز آنکھیں بہرام سے ملاتے بڑے دوستانہ ہوئے پوچھا، جبکہ بہرام کے غلیظ اور گولے سرگوشی نما جواب نے بہار کے چہرے پر اشتعال کے سنگ لہو چلکایا۔ تم جیسے غلیظ مردوں کو جو عورتیں ملتی ہیں وہ ضرور صرف یہی چاہتی ہوں گی بہرام ملک، ورنہ ایک عزت دار باکردار عورت کو سب سے پہلے مان اور عزت درکار ہوتی ہے، جو تم جیسے نیچ مرد دینے کی ایبلٹی ہی نہیں رکھتے۔ وہ سخت مشتعل ہوتی گرائی، جبکہ اس بار بہرام اس کے نشست سے اٹھ کر کھڑا ہونے پر خود بھی اٹھا۔ تم ہاں تو کرو، عزت اور مان کا لالی پاپ بھی تھما دوں گا تمہاری خوشی کو۔ بہرام نے حباست سے کہا لگاتے قدم بہار کی طرف بڑھائے، مگر وہ اپنی ماڈرن ڈریس کی آستین میں چھپائے چاقو پر اس کے قریب آتے ہی پکڑ بڑھا چکی تھی۔ تم سے نہ ہوگا بہرام ملک، تم وہی کرو جس کے لیے بنے ہو۔ ہوس پرست شخص کو محبت نہیں ہو سکتی، تمہارا کنول سے منہ پھیرنا یہ ثابت کر گیا۔ اگر تمہیں کنول سے محبت ہوتی تو اس کے ماں بننے سے فرق نہ پڑتا، تم آخری سانس تک انتظار کرتے اس کا۔ ہاں ہاں، پر تم تو ماموں بننے کی خبر پر ایسے بپھرے کہ پارٹی ہی بدل لی، اور تمہاری جرت کو 21 توپوں کی سلامی کی مانگ کی بھی تو بہار کی۔ بہار کا نڈر رویہ بہرام کو بہکا رہا تھا اور اسے یوں دیکھ کر جیسے اس کے جسم کی چمڑی تک نوچ کر کھا جائے گا، لیکن بہار کے چہرے پر ڈر کی شکن تک نہ تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بکواس کیے جا رہی ہو، انجام معلوم ہے تمہیں اس کا؟
بہرام مزید حقارت دبا نہ سکا، جبکہ بہار اس کی نج شکل کو دیکھتی پھر سے طنزیہ ہنسی۔ کیا کر لو گے تم جیسے کئی بھگت چکی ہوں، بہار کو ہاتھ لگانے والے بھی پچھتاتے ہیں اور ایسی نیت باندھنے والے بھی۔ ویسے بھی حسیب نے تمہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنی مردانگی دکھا سکو، کھوکھلے مرد۔ پھر بھی اگر تم اپنی رہی صحیح مردانگی بھی حسیب کے ہاتھوں جڑ سے اکھڑوانا چاہتے ہو تو لگا کر دیکھ لو ہاتھ اس کی عزت کو، اگر ہمت ہے تم میں۔ بہار بنا انجام کی پرواہ کیے ایک لفظ سے بہرام کو آگ جلا گئی، اور اس سے پہلے وہ اس کی گردن دبوچتا، بہار نے لمحہ لگاتے اس کے اپنی گردن کو جکڑتے ہاتھ کی کلائی میں وہ نکیلی چھری زور سے پھیری کہ بہرام جھٹکا کھاتا چیخ اٹھتا 2 قدم دور ہوا۔ لیکن بہار کی اس جرأت پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پتلون میں دی گن جب نکالی، تب بہار کے چہرے پر ضرور ڈر امڈا۔ وہیں دوسری جانب بہت خاموشی سے تمام گارڈز کا کام تمام کیے طفیل کے ہمراہ اذان اس کے بنگلے میں داخل ہو چکا تھا اور دونوں کی گفتگو بھی سن چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بہار، میں صرف عزت اتار سکتا ہوں؟ ہاں، میں تمہیں ڈائریکٹ قبر میں بھی اتار سکتا ہوں۔ تم جیسی مغرور عورت ویسے بھی مجھے پسند نہیں، سو مجھے دھوکہ دینے پر تمہاری موت پکی ہوئی۔ حسیب خانزادہ کو مار نہیں سکا، اچھا ہوا، تمہاری موت اس کے لیے ضرور موت جیسی ہوگی۔ بہرام نے اس پر نہ صرف گن تانی بلکہ ٹریگر پر ہاتھ بھی رکھا، جبکہ بہار کے ہاتھ لہجہ بھر کپ کپائے۔ اس کی آنکھیں بہرام کے ہاتھ پر تھی جو ٹریگر کو بس دبانے والا تھا۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک بہارے کے مر جانے پر بکھر جائے گا۔ مارنا ہے تو مار دو، مرنے سے نہیں ڈرتی، لیکن تمہیں مارے بنا نہیں مروں گی۔ بہار نے زندگی کی ساری رہی سے ہی ہمت لگاتے وہ چھری زور سے بہرام کے سینے پر ماری کہ تیز دھاری ہونے کے سبب وہ اس کے کندھے اور سینے کے بیچ موجود گوشت میں جا گڑی۔ دلہراج تاڑتا بہرام اس سے پہلے بہار پر فائر کرتا اس کی گن والے ہاتھ کو چھو کر جاتی گولی پر وہ وہیں زمین پر گرا۔ فضان اور طفیل کو ہر سمت سے پولیس کے لوگوں کے ساتھ آتا دیکھے بہار نے فوری لپک کر زمین پر گری چھری اٹھا کر زمین پر گرے بہرام کے پیٹ میں گھونپ دی۔ فضان نے وحشی بن کر ایک بار پھر وار کرتی بہار کا لپک کر بازو پکڑے پرے دھکیلا، جس پر بہار گرتے گرتے میز کا سہارا لیے سنبھلی، جبکہ خود بہرام کا گریبان پکڑے وہیں دو زانوں بیٹھا۔ پیٹ پر وار عام تھا تبھی بہرام مر تو نہیں سکتا تھا، پر چیخ ضرور رہا تھا۔ بہار کے دل میں منحوس کی داڑیں سن کر راحت اتری۔ تو پہلے سے میری مطلوبہ جگہ پہنچاؤ، مرہم لگا دینا اس کے زخموں پر، اتنی جلدی مرنا نہیں چاہیے۔ طفیل نے اذان کی بات پر فوری عمل درآمد کیا اور دو لوگ اس بلبلاتے بہرام کو اٹھاتے باہر نکلے، جبکہ اذان ہونہار نظر لیے بہار پر ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ اور تم اس کا حساب اب حسیب خانزادہ کو دینا، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہو کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر ہم نہ آتے تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ تمہاری وجہ سے حسیب کی زندگی آگے کم برباد ہوئی ہے جو تم اسے یہ گرہن لگانے چل پڑی تھی۔ جواب دو مجھے بہار۔ اذان کی آواز ان اونچی دیواروں سے ٹکرا کر اور ہیبت ناک ہوئی، لیکن بہار کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں اس کے بچاؤ کے لیے قربان بھی ہو جاتی تو وہ بھی کم تھا۔ بہرام ملک نے اسے شوٹ کیا، میں کیسے بخش دیتی اس مردود کو؟ ہرگز نہیں، تم لوگ نہ آتے تو زیادہ سے زیادہ مر جاتی، لیکن بہرام کو مار کر۔ مجھ پر مت چلاؤ، سمجھے تم؟ بہار بھی اس وقت بہت اذیت میں تھی، جبکہ اذان نے اس کے آنسو دیکھتے فی الحال کچھ نہ کہا اور باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ وہاں سے باہر نکلی، جبکہ اذان نے بھی سامنے دیوار کی جانب دکھائی دیتے کیمرے پر رک کر فوراً قدم اندر بڑھائے۔ آفس ایریا کی جانب کمپیوٹرائز کمرہ ملا جہاں اذان نے اس حملے کے بیچ کی تمام کیمروں کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کی اور 10 منٹ کے لیے تمام کیمرے ڈی ایکٹیویٹ کیے اور وہاں سے نکلا، مگر باہر آتے ہوئے ایک چھپے ہوئے بہرام کے آدمی سے ٹکراؤ ہوا جس نے لوہے کی کوئی نوکیلی سلاخ اذان کے بازو پر دے ماری، مگر کمیلین کے ایک ہی گھونسے سے وہ دیوار سے جا پٹھا۔ اذان نے اپنی جیکٹ فوری اتاری تو اس کے نیچے تک شرٹ میں بھی کٹ تھا اور وہاں سے بازو لہو لہان ہو گئی۔ کسی طرح بازو دباتا وہ وہاں سے باہر نکلا جہاں بنگلے کے باہر ہی طفیل اور اس کی گاڑی موجود تھی۔ اذان کو بازو پر ہاتھ رکھ کر باہر آتا دیکھ کر طفیل فوری اس کی طرف لپکا۔ بھائی اب ٹھیک ہیں؟ بہار بھی گاڑی سے باہر نکلتی ان دو کی طرف فکر سے دوڑی۔ وہاں کیمرے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے بیچ واپسی میں ایک خبیث سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ٹھیک ہوں، معمولی کٹ ہے، اپنے 2 ٹرینڈ لوگ اندر بھیجو طفیل، تاکہ وہ سارے ثبوت مٹا دیں سنگل فنگر پرنٹ تک، غلطی سے بھی کسی کو بھنک نہ لگے یہاں ہوا کیا ہے۔ اور بہرام ملک کو دن دہاڑے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ باقی تم بہرام کو لے کر چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ اذان نے اپنی طرف آتی بہار کو یکسر نظر انداز کرتے حقیقی ظاہر کی، جبکہ مخاطب وہ طفیل سے تھا۔ بھائی اب مجھ پر چھوڑ دیں یہ معاملہ، آپ اس گن میں نہ کودیں۔ طفیل کو اس کی فکر تھی، یہ اذان کو جان کر خوشی ہوئی۔ حسیب کے تمام لوگ قابل تعریف بھی تھے اور ایماندار بھی۔ نہیں طفیل، بہرام کو سزا خود تعیین کروں گا بنا قانون کو ہاتھ میں لیے، تم فکر مت کرو، میں بھی چلتا ہوں اس سے پہلے کوئی ہمیں دیکھے۔ طفیل نے اس کی بات فوری مانتے اپنے 2 لوگ اندر روانہ کیے اور ان کو محتاط ہونے کا بھی کہا، جبکہ خود اذان اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو بہار نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی۔ انسان گاڑی کا دروازہ ہی کھول دیتا ہے لیڈیز کے احترام میں
بہار نے اس کی بد لحاظی پر شکوہ کرتے اوزان کی فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہی آگے بیٹھنا چاہا، مگر اوزان نے تنبیہ پر روکی، آگے نہیں پیچھے۔ سختی سے وہ آرڈر دیتا گرایا، جس پر بہار نے منہ بگاڑتے پیچھے جا بیٹھتے۔ دروازہ جس زور سے بند کیا، اوزان نے گردن گھمائی، روح فنا کرتی نظر ثبت کی، جیسے اس کی حرکت بہت ناگوار گزری ہو۔ مجھے دیکھتے ہی تمہارے اندر آگ کیوں بھڑک اٹھتی ہے؟ حالانکہ کوئی اور ہوتا تو مجھے شاباش دیتا کہ لڑکی ہو کر میں اس بحرام کو مارنے نکل آئی تھی، لیکن تمہیں تو مجھ سے ازل کی نفرت ہے۔ بہار کے شکوے پر اوزان نے بڑی برداشت کا مظاہرہ کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اپنی زبان بند کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے حسیب اس حالت کو پہنچا ہے کہ نہ اس کا وجود زخموں سے پاک رہا نہ دل۔ اور شاباش کس بات پر دوں تمہیں؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو جانتی ہو اس شخص پر کیا گزرتی؟ تم تو مر جاتی، لیکن زندہ وہ بھی نہ رہتا، اور مجھے حسیب خانزادہ مرتا ہوا کبھی برداشت نہیں ہے۔ میرا بس چلتا تو تم جیسی 100 بہار اس پر قربان کر دیتا۔ اوزان کی بازو میں تکلیف تھی، پر دل زیادہ اذیت میں تھا۔ بہار جانتی تھی وہ ایک ایک لفظ سچ کہتا ہے، پھر بھی اس وقت سے اوزان کی ہر بات ہی زخمی کر گزری۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا اس وقت۔ بہار نے اپنی غلطی شرمندہ ہوتے تسلیم کی، جس پر اوزان نے جبڑے مزید بھنج گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا حسیب کے ساتھ جس نے یہ کیا اسے اوزان بخشے گا؟ کسی پر یقین کرنا بھی سیکھو، بد دماغ لڑکی۔ چل پڑی تھی اکیلے، جیسے ٹارزن کی یہی اکلوتی اولاد ہو۔ ایک ایک چیز حسیب کو بتاؤں گا، وہی دماغ درست کرے گا تمہارا۔ اوزان تو اس کی جان لے رہا تھا، جبکہ حسیب کے رد عمل سے وہ بھی سے کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز اسے مت بتانا، وہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ اپنی جگہ سے آگے کھسک کر بیٹھتے اوزان کی سیٹ پر ہاتھ رکھے تعصب سے گزارش کی، تم اس ناراضگی کی مستحق ہو بہار، میں حسیب سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، تم اس کی ناراضگی سہو گی بھی اور برداشت بھی کرو گی، اور دور بھی تمہیں کرنی ہے۔ اوزان نے سنگ دلی کی حد کرتے فوری بہار کی التجا رد کی، جس پر وہ گہرا سانس بھرے واپس ٹھیک سے بیٹھی، چہرہ اتر گیا۔ تم بہت بے رحم ہو کیا؟ زینت سے بھی ایسے ہی بات کرتے ہو؟ وہ تو بہت سویٹ سی لگی مجھے۔ بہار کے سوال پر اوزان نے ناگواریت کے سنگ فرنٹ مرر سے پیچھے بیٹھی بہار کو غصے سے دیکھا۔ تبھی آگ لگانے کی کوشش کی تھی تم نے؟ اپنی حرکتیں درست کر لو ورنہ حسیب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ کسی بھی طرح تم اس کے قابل نہیں، لیکن یہ میری برداشت ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میں زینش کے ساتھ کیسے بولتا ہوں یا کیسے نہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اوزان کے مسلسل ڈانٹنے پر بہار اس پر دھیما سا مسکراتی، ہاں مسکراہٹ میں دکھ بھی تھا۔ کھڑوس انسان، وہ دن شاید قیامت کا ہی ہوگا جب تم مجھ سے نرمی سے بات کرو گے۔ اللہ زینش کو صبر دے۔ بہار کا مسلسل اریٹیٹ کرنا اوزان کی برداشت پر کاری وار تھا، اور اس کا دل یہی کیا گاڑی کسی درخت سے ٹھوک کر خود باہر کود جائے اور اس لڑکی کا کام تمام کر دے۔ زبان بند کرو اپنی۔ صد رشتی بڑا لہجہ لیے وہ دانت نکوستے کرایا، پلیز حسیب سے کچھ مت کہنا اوزان، اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ بہار کی کوئی بھی التجا اوزان پر اثر نہ کر رہی تھی، تبھی خانزادہ حویلی تک اسے پہنچائے وہ خود بھی زخمی بازو کے باوجود کچھ دیر گاڑی سے نکلا۔ سائمہ خانزادہ خود ہی باہر آئیں، جبکہ اوزان ان سے پیار لیتا سیدھا حسیب کے پاس گیا۔ میرا پتر کہاں چلی گئی تھی اور یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تو نے؟ سائمہ اس کے ماڈرن لباس کو دیکھ کر خوفزدہ تھی، کہیں وہ پھر سے ماڈلنگ ایکٹنگ تو نہیں کرنے نکل پڑی، جبکہ بہار کی توجہ تو اوزان کے اندر جانے نے جکڑی تھی۔ فوری آنٹی سائمہ کے پکارنے پر متوجہ ہوئی، بس ایک کام کو انکار کرنا تھا، معاہدہ تھا نا، تو تیار ہو کر جانا پڑا۔ ابھی بدل لیتی ہوں، حسیب کیسا ہے؟ بہار نے جھوٹ بولتے ان کو بہلایا، اور وہ سادہ لو بہل بھی گئیں۔ ابھی کافی بہتر ہے، کھانا کھایا ہے اس نے؟ دوا اسے خود کھلا دینا، تو کھانا کھائے گی؟ لگواؤں؟ سائمہ آنٹی کے لاڈ و فکر سے پوچھنے پر وہ ان کا ہاتھ تھامے بوسہ دیتی، بس ان کے گلے لگ گئی۔ بہت سے ڈر دکھ اور کرب دبائے تھے اس نے اس گلے لگنے میں۔ نہیں آنٹی، بس چینج کر کے حسیب کے پاس جاؤں گی، اب پریشان نہ ہو اور آرام کریں، کوئی کام بھی ہوا تو میں اور آسیہ دیکھ لیں گے، آ جائیں۔ اپنے آنسو آنکھوں میں واپس دبائے وہ ان کی محبت کا دگنا حق لوٹائے ان کو لیے ساتھ ہی اندر بڑھی، جبکہ حسیب اب ہوش میں بھی تھا اور کافی بہتر بھی، لیکن اوزان کے آتے ہی اس کی نظر اس کی زخمی جیکٹ پر پڑی۔ کیا ہوا ہے تجھے یہ؟ حسیب بیڈ سے اترتے لپک کر استقایا، جس نے دونوں ہاتھوں میں حسیب کا چہرہ بڑے آزردگی سے دیکھا۔ جو بتانے لگا ہوں حوصلے سے سننا، اور اس غلطی کی بہار کو اگر تو نے سزا دیے بنا گلے بھی لگایا تو میری تیری ناراضگی ہو جائے گی۔ حسیب تو اس کی دردناک تمہید پر ہی تڑپا، نہ کر ویرے، مجھے ڈرا رہا ہے تو؟ ہوا کیا ہے؟ کیا وہ آ گئی ہے؟ حسیب کے استفسار پر اوزان نے اسے سارا معاملہ جب بتایا تو حسیب کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ اگر میں یہ سب تجھ سے چھپا لیتا تو اگلی بار اس سے بڑی غلطی کر سکتی تھی، اب اسے لگام ڈال ورنہ میرے ہاتھوں تیری بہار مفت میں ضائع ہو جائے گی۔ مانتا ہوں محبت انسان کو کرنے نہیں دیتی، چکا دیتی ہے، لیکن اگر تجھے اپنی اور بہار کی زندگی میں سکون چاہیے تو اسے اس بار جلدی معاف مت کرنا۔ اوزان نے اس کی گال تھپکاتے کڑے تیوروں سے وان کیا، اور اس سے پہلے جاتا حسیب نے ہوش میں آتے اس کی بازو پکڑی تو حسیب کا ہاتھ خون سے سرخ ہوا۔ حسیب کی تو اتنا خون دیکھتے جان سی نکلی۔
معمولی زخم ہے، جاتے ہوئے ڈریسنگ کروا لوں گا، مجھے اب نکلنا ہے، شام ایک اہم سیاسی ڈنر ہے، بحرام کا معاملہ میں دیکھوں گا تو اپنا تھانہ سنبھال، سمجھ گیا؟ فضان نے اسے مطمئن کرتے ہی قدم دروازے کی طرف بڑھائے، جبکہ اس کے جاتے ہی حسیب کی آنکھوں میں اشتعال امڈا۔ اس بار تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں بہار۔ بہار کی غلطی چھوٹی نہیں تھی اور وہ سزا کی واقعی مستحق تھی، بھلے وہ سزا تھوڑی دیر یا چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہوتی۔ اذان سیدھا حویلی آیا، بازو کی ڈریسنگ تو اس نے کروا لی تھی، پر جیکٹ اور شرٹ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا، ابھی اسے چینج کرنا تھا اور پھر بہرام ملک سے جا کر ملنا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ایزل مریم سعدیہ اور دھیان کے ساتھ 10 منٹ پہلے ہی شادی کے لیے کپڑے اور زیورات خرید کر لائیں۔ زینو لاؤنج میں بیٹھی تھی تو وہ وہیں سب لے آئیں تاکہ زینو کو بھی دکھائیں، جبکہ بھلے بارات قصور جانی تھی مگر انصاری حویلی کو آج ہی سجایا جا رہا تھا اور یہ کام طلال انصاری کے سپرد کیا گیا۔ یونی سے ہفتے کی چھٹیاں وہ بھی لے چکے تھے، البتہ دھیان ابھی ہاسپٹل سے چھٹی لے نہیں سکتا تھا، پنار کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیشنٹس دیکھنے تھے، تبھی وہ بڑی امی اور سعدیہ کو ڈراپ کیے واپس چلا گیا۔ ایزل مریم نے دونوں بہوؤں کے لیے بہت ہی خوبصورت شادی کے جوڑے لیے تھے۔ حویلی کا ہال سٹنگ ایریا اس وقت بازار بنا تھا کیونکہ ہر جگہ زیورات، کپڑے اور شاپنگ بکھری تھی۔ فضان نے دبے قدموں اندر قدم رکھا اور بنا آواز کیے، وہ کسی کو خبر دیے بنا چپکے سے سیڑھیاں جب چڑھا تب اتفاق سے زینو کی نظر پڑی۔ یہ فضان مشکوکوں کی طرح کیوں اوپر گئے؟ بندہ پہلے یہاں کا شاپنگ ہی دیکھ لیتا ہے۔ زینو، ان کو ذرا محنت سکھاؤ۔ زینش نے دل میں سوچتے ہوئے آئی جان کے تھمائے جویلری سیٹ پکڑے اور روم میں رکھنے کا بہانہ کرتی ان کو 10 منٹ تک آنے کا کہے، خود بھی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کا رخ کیا۔ میرون لوز شرٹ کے ساتھ وائٹ چکن ٹراؤزر پہنے، لوز سی جرسی کے ہمراہ بال کھولے، پیروں میں آرام دہ بلاک ہیلز پہنے وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں جویلری کیس تھامے دوسرے سے زینو نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اذان کو شرٹ لیس سا بلیک سلیو لیس ویسٹ پہنے وارڈروب کھنگالتا دیکھے، وہ اس سے پہلے گھبرا کر پلٹتی نظر اذان کی بازو پر بندھی پٹی پر گئی تو جانے کا ارادہ کینسل کیا، وہ دونوں جویلری باکس میٹرس پر رکھے فوری لپک کر اذان تک پہنچی۔ اذان، یہ کیا ہوا ہے آپ کی بازو پر؟ ہٹے، میں شرٹ نکال دیتی ہوں۔ زینو نے اس کی بازو پکڑے نرمی سے اپنے روبرو کیا تو اذان نے گہرا سانس کھینچتے قدم پیچھے کیے۔ معمولی زخم ہے، تمہیں کس نے کہا ہے میں آیا ہوں؟ بہت تیز حصیں ہیں تمہاری۔ اذان کا بانڈا پھوٹ چکا تھا، اوپر سے وہ اسے مذاق کرتا اور زہر لگا۔ بلیک شرٹ نکال کر وہ وارڈروب بند کرتی، اس کا ہاتھ پکڑے روم میں لائی اور شرٹ میٹرس پر رکھے، اس کی کسرتی چوڑے برہنہ شانوں سے ہر ممکنہ نظر چراتے اذان کے چہرے کو فوکس کیا۔ حصوں کو چھوڑیں، یہ زخم لگا کیسے اور پٹی اتنی ساری بندھی ہے؟ معمولی تو نہیں لگ رہا اذان۔ اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھائے زینو نے اس کو شرٹ اٹھا کر پہناتے مستقل اذان کو دیکھا جو دبا سا محظوظ مسکرائے۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچے اٹھ کر نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ بازو فوری مہکتی حسینہ کے گرد باندھے۔ دراصل بہار نے ایک بلنڈر کر دیا تھا جس نے حسیب کو شوٹ کیا، وہ لڑکی سے مارنے نکل پڑی تھی، بڑی مشکل سے معاملہ کنٹرول کیا، بس ایک گارڈ سے ہاتھ پائی کے بیچ میری بازو پر کٹ لگ گیا۔ اذان نے نہ تو تمہید باندھی نہ زینو کو اتنے بڑے جھٹکے کے لیے دماغی طور پر تیار کیا۔ یہ سن کر زینش کے دل میں درد اٹھا، اس درد کا اثر پورے وجود میں گھلتا محسوس کیے وہ آنکھیں نم کر بیٹھی۔ آپ نے اس آدمی سے بچایا، اچھا کیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کو زخم آیا اس بہار کو بچاتے ہوئے۔ واپس شرٹ اٹھا کر اس کی بازوؤں کا حصار جھٹک کر اس کی بازو کو احتیاط سے کور کرتی، اسے شرٹ پہناتی، جب بٹن بند کرنے لگی اذان نے اس کے دونوں ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پکڑ کر اپنے اطراف باندھے اور پھر دونوں ہاتھوں سے زینو کا چہرہ پکڑے اوپر اٹھایا۔ میں نے بہار کو نہیں اپنے یار کی خوشی کو بچایا ہے، یہ سب تم سے چھپا بھی سکتا تھا تمہارے بہار کو لے کر سرد رویے کے سبب، لیکن میں نہیں چاہتا زینش ہمارے بیچ کچھ بھی سیکرٹ رہے۔ اذان اسے ابھی بھی بہار کے متعلق سب نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ زینش کا دل اتنا سب ایک ساتھ برداشت کرنے کے اہل نہ تھا۔ زینو نے فوری اپنی آنکھ سے ٹپکتا آنسو رگڑا اور مسکرائی، اسے اذان کا سچ سے سب کہنا بہت اچھا لگا۔ ایسا مت سمجھیے گا اذان کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں، میں تب بھی آپ پر پورا یقین کرتی تھی جب آپ کو صرف ایک جھلک دیکھا اور آپ کا نام سنا تھا۔ میں بس آپ کے لیے بہت حساس ہوں، کبھی اگر آپ کو میرا یہ رویہ تنگ کرے یا اریٹیٹ کرے تو آپ ایک بار کہنا، میں خود کو سنوار لوں گی۔ اس کی شرٹ کے بٹن لگاتے سلوٹے بٹھائے وہ آنکھیں اٹھا کر اذان کی خوبصورت آنکھوں میں جمائے بولی۔ اذان کو اس کی یہی ادائیں تو کسی قابل نہ چھوڑتی تھی۔ میں نے کوئی شکایت کی نہیں کی تو پھر مجھے نہ تو تم اریٹیٹ کرتی ہو نہ تنگ، تم تو بنا کوئی تکلف اذان دائب انصاری کے دماغ کی لسی کرتی ہو لیڈی کمیلین۔ اول جملے جذب سے کہے وہ آخر تک جیسے ہنسا، خفیف سا لجاتا تو زینو بھی ہنسی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ گلاب چہرہ مرجھا لیتی وہ فوری شکوہ کناں ہوئی۔ اذان نے نفی میں سر ہلائے، اس شوخ حسینہ کو بازوؤں کے حالے میں قید کرتے سر جھکائے، اس کی جبین پر شدت بڑا لمس بکھیرا۔ یہ موہنی حرارت زینو کو پاگل کر دیتی تھی۔
میری ایسی جرت، ویسے تمہارا کل کا گفٹ تو بیچ میں رہ گیا لیکن آج ضرور ملے گا تمہیں۔ اذان کے فوری دوستانہ ہونے پر وہ حیران ہوتی بگڑی۔ کل جو آپ نے اتنا پیارا ڈریس گفٹ کیا، جویلری، پلیز وہ سب بھی تو گفٹ تھا نا۔ پلیز اذان، مجھے اتنے ایکسپینسو تحفے نہیں چاہیے، مجھے اب کافی ہیں۔ زینو کا احتجاج حسین تھا یا نہیں، اذان دائب کو انتہا کا پیارا لگا۔ ابھی تمہیں اذان میسر ہی کہاں آیا ہے، ذرا سا میسر آ گیا تو تم کہو گی مجھے آپ اضافی ہیں۔ بے ہد ہوتے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے سجتی ستواں ناک سے ناک رگڑتے مانیت کا اثر اپنی شریر شرارت سے زائل کرتا وہ زینو کو لمحوں میں گلاب کر گیا۔ رات کے لیے پراپر ڈیسنٹ سا ڈریس چوز کرنا، پیور مشرقی، جس کے ساتھ شال وغیرہ ہو، سر ڈھانپ کر رکھو گی تو زیادہ خوشی ہوگی۔ زینو کی خاموشی بانپے اذان نے نرمی سے اس کی پرحیا مسکراہٹ چومی اور دور ہوتے ہی اپنی خواہش بتا کر زینو کو رشک میں مبتلا کر گیا۔ ضرور ڈھانپ کر رکھوں گی، آپ کہیں تو ہمیشہ سر ڈھانپ لوں گی جیسا آپ کو پسند ہو۔ زینو سے وہ ایسے جواب کا ہی خواہش مند تھا۔ ہاں گھر کی بات الگ ہے لیکن آج ذرا سیاسی ڈنر ہے، میں چاہتا ہوں میری بیگم کے وقار میں پراپر ڈریسنگ سے اضافہ ہو، باقی تم مجھے ایسی ہی پسند ہو، پیور، معصوم اور شرارتی سی۔ اذان کے گاہے بگاہے نرم لفظ زینو کو مسکانے پر اکساتے، کبھی شرمانے پر۔ بہت ڈیسنٹ سا ریڈی ہوں گی، ڈونٹ وری، درد تو نہیں ہے؟ بنا اذان کو دیکھے وہ اس کی زخمی بازو پر ہتھیلی سے لا کر ویسے ہی آرام دے چکی تھی تو درد کی کیا مجال۔ نہیں، درد کیا ہوتا ہے، بلا دیا ہے تم نے زینش۔ اس وقت وہ اذان کے اتنے پاس ڈر رہی تھی تو بس اس درجہ سنجیدہ ہونے سے اذان کی بدلتی نظریں اس سے سہنی اور اذان سے سنبھالنی مشکل ہوئیں۔ یاد آیا مجھے نیچے جانا تھا، آئی جان کے ساتھ تمام گفٹس پیک کروانے ہیں، میں چلتی ہوں۔ اذان کی آنکھوں میں جو شدت تھی، جانتی تھی وہ لمحہ لگا کر اس کے چھونے میں منتقل ہو جائے گی اور وہ اب اس کو روکنے کی کوئی ہمت بھی نہ رکھتی تھی۔ تبھی بوکھلا کر اس کے سحر سے نہ صرف خود نکلی بلکہ اذان کو بھی نکالا۔ اذان نے اس کی کلائی پکڑے واپس کھینچا، جس پر زینو خفیف سا ڈری۔ بھاگا مت کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کھا تھوڑا جاؤں گا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا پر اپنی خواہش کا مجروح ہونا نہیں، اور خواہش بھی وہ جو اس لڑکی کا دگنا ارمان ہو۔ اذان میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، آئی ایم سوری۔ دقت سے آنکھوں سے امڑتے آنسو روکتے وہ ڈلی کھلی آواز میں منمنائی، وہ بھی تو اسے سنتا ہوا جانے کس رو میں تھا۔ آئی نو، ویسے ایک سوال کا جواب دو، کیا اس طرح بہکتا ہوا تمہارے لیے بے قرار بے قابو ہو جاتا بہت برا لگتا ہوں، مینس ٹرکی ٹائپ؟ یہ سوال اذان نے واقعی بڑی فکر سے پوچھا، جس پر وہ گھبراہٹ اور تکلیف کے باوجود ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں، زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگتے ہیں تبھی تو آپ کی بڑھ جاتی چمک خوفزدہ کر دیتی ہے۔ بنا اس درجہ نزدیکی کی پرواہ کیے وہ جذب کے عالم میں مسکراتے بولی۔ اس کے نرم ہونٹوں سے کون سنگ دل نظر چرا پاتا، اس کے گداز سلوٹ میں ڈوب جاتے گال کی نرمی کون جھٹلاتا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی مستی کون رد کرتا۔ باتوں میں تم ہمیشہ مجھ سے جیت جاتی ہو زینش، لیکن یاد رکھنا محبت کی زبان میں اذان جیتے گا اور بہت جلد۔ تب تمہیں میری اس چمک کے ساتھ چمکنا ہوگا، میری مرضی اور رضا کے مطابق مجھ میں ڈلنا ہوگا۔ وہ اسے آج حکم دے رہا تھا، وہ حکم کے آگے زینو کا ہر اعتراض بے معنی تھا۔ اب وہ بھی فرار کرنے سے تھکنے لگی تھی، اس میں نئی خواہشیں جنم لے رہی تھیں۔ انڈرسٹینڈ، اس کی تھوڑی پکڑیں جھکی پلکوں والی کی سانسوں میں فراغ دلی سے سانس بھرتے اپنی خوشبو میں مدہوش کرتے وان کیا گیا، جبکہ وہ مسکرا کر آنکھیں جذب سے موندے بس اذان کے مہکتے وجود میں شدت سے دبوچے جا چھپی۔ آپ کی ایسی خواہش ہے ہی اتنی پیاری کہ ڈرتی ہوں پوری کر دی تو اس کی دلکشی کم نہ ہو جائے، ضمانت دیں پہلے تب سوچوں گی۔ سینے لگ کر اذان کی خوشبو انہیل کرتی وہ جو کہہ بیٹھی اس کے انجام سے واقف نہ تھی کہ کس بندہ بشر کے دل کے سوئے ارمان جگا چکی ہے۔ تم رہنے دو سوچنے کو، میں ہوں نا، تمہیں سوچنے کا موقع بھی دے گیا تو اذان دائیون سری نام نہیں میرا، شام کو ملتا ہوں، بائے۔ زور کا خود میں بینچ کر زینو کو اپنی جنونی حرکت سے کانوں کی لو تک سرخ کرتا وہ بیڈ پر پہلے ہی نکال کر رکھی دوسری جیکٹ اٹھاتا کمرے سے نکل تو گیا، لیکن وہ لڑکی اس کے جانے کے باوجود چار سو گلی خوشبو میں مست ہو کر رہ گئی، دنیا بھول گئی، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ جی جناب، 57 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، بتائیے گا کیسی لگی؟ تو اب سے بہت ہی مزیدار قسطیں ہوں گی آگے سے، بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ناول، تو بور تو نہیں ہو رہے آپ یقیناً؟ تو بتائیے گا کیسی لگی، تو اب ہم ملتے ہیں 58 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔